ایک ہی دن میں عید بھی ہو اور جمعہ بھی ہو، عید کا دن بھی اور جمعہ کا دن بھی اکٹھے ہو جائیں تو کیا اس سے کوئی آفت آتی ہے؟ کوئی یہ بدشگونی کا معاملہ ہے؟ اور خاص طور پہ یہ کوئی آفت حکمرانوں، سن یہ رکھا ہے کہ وہ حکمرانوں کے لیے یہ اچھا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ایک دن میں جمعہ اور عید اکٹھے ہو جائیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار خرافات اور توہم پرستی جو ہے وہ پھیل چکی ہے۔ ہر چیز کے بارے میں کوئی نہ کوئی غلط مفہوم لے لیا جاتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایک دفعہ عید اور جمعہ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باعث عذاب یا باعث نحوست یا باعث آفت نہیں قرار دیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتمع عیدان فی یومکم ھذا، تمہارے اس دن دو عیدیں اکٹھی ہو گئی ہیں، دو خوشیاں ایک طرح سے، دو خوشیاں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ تو عید جو ہے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے، تو گویا کہ ایک دن کے اندر دو خوشیاں اکٹھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے بلکہ باعث برکت ہے، باعث سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو خوشیاں عطا کر دی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشیاں قرار دے رہے ہوں اور آپ کہیں کہ یہ جو ہے حکمرانوں کے لیے یا حکمران کے لیے یا حکومت کے لیے آفت کا باعث ہے، آزمائش کا باعث ہے؟ تو اس کی کوئی شرعی اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بلکہ اگلی بات یہ ہے کہ جس وقت یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوئیں، جمعہ اور عید جو ہے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے حکمران تھے، خود حکمران تھے۔ تو کیا یہ اللہ کے نبی کے لیے نحوست کا باعث تھا یا بے برکتی کا باعث تھا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید اور جمعے کے اجتماع کو بے برکتی یا نحوست قرار نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دو خوشیاں قرار دیے ہیں۔ تو لوگوں کے اندر یہ جو وہم اور یہ جو خیال پھیلا ہوا ہے یہ باطل ہے، فاسد ہے، اور شرعی اعتبار سے اس کی کوئی اور ویسے بھی نہیں ہے۔ یہ تو تکلیف مالا یطاق ہے نا، جی یعنی اسلام تو ایسی تکلیف اور ایسا مکلف نہیں بناتا جس میں حکمران کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ جی بالکل، یعنی حکمران نہ تو اس کو روک سکتا ہے نہ اس کو لا سکتا ہے، یعنی یہ حکمران کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اور جب یہ اللہ کی طرف سے اور ایک فطری چیز ہے اور اللہ کے ایک نظام کا حصہ ہے، تو اس میں حکمران پہ اس کی نحوست کیسے چلے گی اور ان کا آپس میں تعلق کیسے بنا؟ یہ تو لاجیکلی بھی یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ بلکہ میرے ذہن میں وہ حدیث آ رہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر وانا الدہر، کہ تم زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ میں زمانے کا خالق ہوں، زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو آدمی جب یہ کہے کہ جمعہ اور عید اکٹھے ہو گئے، گویا کہ آپ نے اس دن کو منحوس قرار دے دیا، اس کو بے برکت قرار دے دیا، یہ گویا کہ آپ نے زمانے کو گالی ہی دی ہے جو براہ راست اللہ رب العزت کے اوپر جا رہی ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی مہینہ یا کوئی بھی وقت جو ہے وہ منحوس نہیں ہے۔ نحوست اگر ہے تو وہ انسان کی اپنی بدعمالیاں ہیں یا حکمرانوں کی اپنی بدعمالیاں ہیں، ان کے اپنے ظلم و ستم ہیں جس وجہ سے ان کے اوپر آفت آتی ہے اور ان حکومتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ان دنوں کے اکٹھے ہونے سے یا دو عیدوں کے اکٹھے ہونے سے، جمعے اور عید کے اکٹھے ہونے سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔